حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسان بہت کمزور ہے، آزمائشوں کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، مصیبتوں کو جھیلنا، یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی امت کو دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، آزمائشوں سے بچنے کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ ہمارے نبی صرف ہمیں آخرت میں جنت دلانے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ ہماری دنیا کو بھی جنت بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اور پریشانیوں کا ایک ایسا تسلسل ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک پریشانی سے ابھی جان نہیں چھوٹتی تو ایک اور کھڑی ہو جاتی ہے، ابھی اس سے خلاصی نہیں ملتی تو تیسری کھڑی رہتی ہے۔ تو ایک تسلسل ہے، ایک چین بنی ہوئی ہے پریشانیوں کی، تکلیفوں کی، آزمائشوں کی، کبھی کاروبار کی، کبھی ملازمت کی، کبھی بیوی بچوں کی، کبھی اپنی جان کی، کبھی کوئی، ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی ہے۔ اور یہ حال صرف بے دینوں کا نہیں، دنیا داروں کا بھی، دینداروں کا بھی یہ حال چل رہا ہے۔ چنانچہ دیندار سوچتے ہیں کہ یار ہم اوروں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو مسائل حل ہوں گے، دین پہ چلو پریشانیاں نہیں آئیں گی، تو ہم خود اتنے کیوں پریشان ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے ابھی لیا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریشانیوں کی اصل وجہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اپنے کرتوت اور اپنے گناہ ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب انسان اپنی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے، روتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ اس لیے استغفار ہر پریشانی کا حل ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، مبارک باد کے لائق ہے وہ شخص جس کے اعمال نامے میں استغفار بہت زیادہ لکھا گیا ہو۔ ایک شخص نے ہمارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ میری زبان بڑی چلتی ہے، بڑی تیز ہے میری زبان، اور بالکل بے لگام اور بے قابو ہے میری زبان۔ آپ نے فرمایا، این انت من الاستغفار، استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ استغفار کرو نا، استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے، مانگتے رہو، مانگنے میں کیا خرچہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت دی، اس دعوت کو قرآن مجید میں ذکر کر کے، نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر کے ہمیں بھی اس سے بہت سے سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کارگزاری سنا رہے ہیں، اللہ کو کارگزاری سنا رہے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ایک ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں صرف لوگوں کو نہیں سنانی چاہیے، اللہ کو بھی سنانی چاہیے کارگزاریاں، بلکہ اللہ ہی کو سنانی چاہیے۔ جب انسان اللہ کو سناتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ انسانوں کو سنانے سے بھی دل ہلکا ہوتا ہے، لیکن انسان بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔
جو انسانوں کو سناتے ہیں ان کا دل تو ہلکا ہوتا ہی ہے، ظاہری بات ہے، جب آدمی اگلتا ہے تو دل ہلکا ہوتا ہے، جیسے الٹی کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اپنے دل کے دکھڑے کسی کے سامنے بیان کرنے، شیئر کرنے سے بھی انسان کا پیٹ ہلکا ہوتا ہے، لیکن صرف پیٹ ہلکا نہیں ہوتا، خود بھی ہلکا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ انبیاء اللہ کو سناتے ہیں، چنانچہ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو نا، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب گناہ معاف ہوں گے تو کیا ہوگا؟ صرف جنت نہیں ملے گی، دنیا میں کیا انعام ملے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ سارے انعام تمہیں دنیا میں ملیں گے، خوشحالی ملے گی، بارشیں بھی ملیں گی، بیٹے بھی ملیں گے، مال بھی ملے گا، باغات بھی ملیں گے، دریا نہریں بھی ملیں گی، یعنی معاشی جتنے مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے، اور اللہ مددگار اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ یمددکم باموال وبنین، وہ اولاد دے گا جو مددگار ہو۔ آج اولادیں ہیں لیکن مددگار نہیں ہیں، با اولاد بھی گویا بے اولاد ہیں۔ یہ سارے استغفار کے فائدے ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور ہود علیہ السلام نے کیا کہا اللہ نے وہ بھی سنایا ہمیں سبق سکھانے کے لیے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو، جو گناہ کر لیے ہیں اس کی معافی مانگو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو۔ ایک تو یہ کام کرو، دوسرا جب یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو جنت بنا دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، موت تک اللہ تمہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے گا۔ کس پر؟ استغفار اور توبہ پر۔ تو زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، کرتے رہیں، اور بطور وظیفہ کے نہیں، بطور معافی کے۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں جو پڑھتے جاؤ، جیسے جنات کو قابو کرنے کے لیے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنے لاکھ دفعہ پڑھو گے تو جنات آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تو استغفار کو بطور وظیفہ کے نہیں پڑھنا، بطور معافی کے پڑھنا ہے۔ جیسے کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے نا، بھائی معاف کر دو نا یار، غلطی ہو گئی یار، معاف کر دو یار، معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، کر دیں نا معاف، کر دیں نا معاف، معاف کر دو نا یار، کر دیں نا معاف۔ یہ ہے استغفار۔ اس سے یہ انعامات ملیں گے، وظیفے سے نہیں ملیں گے۔ یہ جتنے انعامات ہیں جو بتائے گئے، یہ بطور وظیفہ کے پڑھنے پہ نہیں ملیں گے، یہ بطور معافی کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا، معافی مانگو۔ تو عربی میں معافی مانگنے کو استغفار کہتے ہیں۔ آپ اردو میں اللہ سے معافی مانگیں گے، یہ بھی استغفار ہے، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، میں اب نہیں کروں گا، معاف کر دے، معاف کر دے، یہ استغفار ہے۔ عربی میں استغفار کرنے کو اس لیے کہتے ہیں کہ عربی ہمارے نبی کی زبان ہے، جب اللہ ہمارے نبی کی زبان سنے گا تو جلدی متوجہ ہوگا۔ تو دنیا کی پریشانیوں سے نجات کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں مانگیں، عافیت کی دعائیں۔ ہم اپنی دعاؤں میں عافیت نہیں مانگتے۔ عافیت کیسے کہتے ہیں؟ عافیت عربی کا لفظ ہے
اور یہ اتنا جامع لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے کہ دنیا کی تمام خیریں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور دنیا کے تمام شرور، پریشانیوں، آزمائشوں، تکلیفوں سے حفاظت بھی اس لفظ کے اندر آ جاتی ہے۔ اولاد کی کوئی پریشانی نہ ہو، ماں باپ کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو، بھائی بہنوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو، پڑوسیوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو، چوروں چکاروں کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو، اپنوں کی طرف سے نہ ہو، پرایوں کی طرف سے نہ ہو، کاروبار میں نہ ہو، کھیتی باڑی میں نہ ہو، اپنی جان میں نہ ہو، اولاد میں نہ ہو، کاروبار میں نہ ہو، گھر بار میں نہ ہو، دنیا میں نہ ہو، آخرت میں نہ ہو، یہ ساری چیزیں لفظ عافیت کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہمارے نبی سے آپ کے پیارے چچا حضرت عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ، دعاؤں میں سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ کون سی دعا میں مانگا کروں جس کو مانگنا زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا عافیت کی دعا کیا کریں۔ اگلے دن پھر تشریف لے آئے، یا رسول اللہ مجھے زیادہ کون سی دعا کرنی چاہیے؟ فرمایا عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگلے دن پھر آئے، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ کون سی دعا کرنی چاہیے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب کوئی الگ چیز بتائیں گے، اب کوئی الگ دعا بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا چچا، میرے چچا، یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت جو کسی کو ملے وہ عافیت ہے۔ اما عائشہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر آپ کو شب قدر نصیب ہو جائے تو اللہ سے عافیت کی دعا کرنا۔ اور آپ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دعاؤں میں سب سے محبوب دعا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے عافیت ہی مانگتا رہے۔ عافیت کا ترجمہ اگر کیا جائے تو اردو میں اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا، اگر ادھورا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ بنے گا آسانی۔ آسانی ہو، ہر لحاظ سے آسانی ہو۔ بھائی اگر بیٹا بیمار پڑ جائے تو یہ آسانی ہے مشکل ہے؟ بولیے۔ بیوی بیمار پڑ جائے تو، آپ پڑ جائیں تو، مقروض ہو جائیں تو، کاروبار ٹھپ ہو جائے تو، آپ کی بیٹی کو اولاد نہ ہو تو، آپ کے بیٹے کو اولاد نہ ہو تو، یہ ساری مشکلات ہیں نا۔ موت کے وقت روح نہ نکلے تو، یہ ساری مشکلات ہیں نا۔ نماز میں دل نہ لگے تو، مراقبے میں دل نہ لگے تو، دعا کرنے کو دل نہ کرے تو، یہ ساری مشکلات ہیں نا۔ آسانی، گناہوں میں طبیعت چلتی ہو، یہ کیا ہے؟ مشکل ہے نا۔ گناہ چھوڑنے کو دل چاہتا ہے لیکن چھوٹتا ہی نہیں، یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جب عافیت ملتی ہے تو یہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی دعاؤں میں بعض چیزوں کو بہت زیادہ مانگا ہے۔ جن چیزوں کو سب سے زیادہ مانگا ہے نا، اس میں سے ایک عافیت ہے۔ آپ اپنے لیے بھی عافیت کی دعائیں کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی عافیت کی دعائیں کرتے تھے۔ جب کوئی مر جاتا تو میت کے لیے بھی عافیت کی دعا کرتے تھے۔ قبرستان جاتے تو قبر والوں کے لیے بھی عافیت کی دعا کرتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ کسی کا جنازہ پڑھاتے تو اس میں عافیت کی دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ یہ جنازے کی دعا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں آپ عافیت کی دعا کرتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ عافیت عافیت عافیت۔ امام محمد باقر جو بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، جو بیٹے ہیں امام حسین کے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا
کہ درد سے تڑپ رہا تھا، آپ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے اور سجدے سے سر اٹھا کے فرمایا اسأل اللہ العافیہ، یا اللہ میں اس مشکل کی طاقت نہیں رکھتا، عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جو سب کے سب کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کی دعائیں نہیں کرتے ہیں؟ مجھے بھی عمرے پہ جانے سے چند دن پہلے شدت سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ ہمارے پاس اتنے مسئلے لے کے آتے ہیں، اتنے مسئلے لے کے آتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں سن سن کے، اور دینداروں کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بہت پریشان رہا، مانگتا رہا، تو یہ بات جو آپ کے سامنے ابھی میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کھولی، اور پھر میں نے کوشش کی کہ عافیت سے متعلق ہمارے نبی کے جو ارشادات ہیں اس کو جمع کروں، اور پھر عافیت جن دعاؤں میں ہمارے نبی نے مانگی ہے وہ دعائیں جمع کروں۔ چنانچہ عمرے پہ جانے سے 2 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ عافیت سے متعلق جو احادیث ہیں جس میں عافیت کی دعا مانگنے کی ہمارے نبی نے تاکید فرمائی ہے، وہ احادیث اور جو دعائیں ہمارے نبی نے جن میں عافیت کو مانگا ہے وہ دعائیں جمع کی، تو وہ کمپوز تو ہو گئی ہیں، ابھی چھپ جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے، ہر صبح کو یہ دعا مانگتے تھے، ہر شام کو یہ دعا مانگتے تھے، کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا ہمارے نبی کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح نہ شام، پابندی سے پڑھتے تھے۔ عافیت کی دعا کہاں کرتے ہیں ہم؟ جو دماغ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ عافیت کی دعائیں مانگیں، بار بار مانگیں، مانگتے ہی رہیں۔ ہمارے نبی طواف کرتے تھے تو رکن یمانی کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، 70,000 فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اور طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ہمارے نبی رکن یمانی کے پاس جب پہنچتے تھے جو کہ دعا کی قبولیت کا اہم موقع ہے، تو پتہ ہے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ عافیت۔ یہ اتنی اہم چیز ہے عافیت، زندگی کو پرسکون بنا دیتی ہے یہ دعا، مشکلات کو حل کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ دعا اتنی اہم ہے، خود بھی مانگیں، بھی بچوں کو لگا دیں، سارے گھر کو لگا دیں۔ استغفار عافیت کی دعائیں، استغفار عافیت کی دعائیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں، سچی توبہ کر لیں اور عافیت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ ہماری رات اللہ دن کر دے گا، ہماری تنگیوں کو اللہ فراخیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تو آج بھی وہی ہے نا، یہ ہماری ہر پریشانی کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ تو عافیت کی دعا پر زور لگائیں گے انشاءاللہ ہر نماز کے بعد، اور کچھ نہیں۔ ہاں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، رد نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا پھر ہم کیا مانگیں اس وقت؟ عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ کیا مطلب؟ سلامتی مانگو، آسانی مانگو، دین کی بھی آسانی اور سلامتی، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی
بھی بچوں کی بھی، گھر بار کی بھی، اپنی جان کی بھی اور مال کی بھی، ہر چیز کی آسانی اور سلامتی، عافیت۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے پریشانیوں سے نکال دیں گے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ گناہوں سے دور رہیں، جو ہو گئے ہیں اس پہ استغفار کریں، توبہ کریں، عافیت کی دعا پہ خوب زور لگائیں۔ جو موقع ملے نا قبولیت کی دعا کا، فوراً دعا مانگیں۔ جو زیادہ پریشان ہے وہ اپنی نمازوں کے اتحیات میں، اتحیات اور درود پڑھنے کے بعد عافیت کی دعائیں مانگیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، 11 دفعہ، 13 دفعہ، 15 دفعہ، 17 دفعہ بغیر گنتی کیے مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اتحیات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ دعا مانگیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ جو جس مشکل میں گرفتار ہے وہ عافیت کی دعاؤں پہ زور لگائے، استغفار ٹکا کے کرے، لیکن وظیفہ نہیں، معافی کے انداز میں کوشش کریں گے انشاءاللہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو کسی سے وظیفے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر۔ اور یہ جو بیعت کی جاتی ہے، یہ بیعت ان کاموں کے لیے نہیں کی جاتی، بیعت ہوتی ہے نفس کے تزکیے کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے۔ بعض وقت ساتھی آتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی آتے رہتے ہیں ساتھی کہ جی بیعت کے لیے آیا ہوں۔ اچھا جی ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، توبہ کی نیت سے آیا ہے، بڑی بات ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اسی وقت ہاتھ پکڑ کے بیعت کے کلمات کہلوا دیتا ہوں۔ بیعت کا کیا کہتے ہیں؟ وہ میری بیٹی پہ جنات ہیں تو اس کے لیے کوئی عمل دے دیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بیعت کیوں کی ہے، کاروبار نہیں چل رہا میرا، مجھے کسی نے کہا بیعت ہو جاؤ۔ بھائی بیعت اس کے لیے نہیں ہے، بیعت نفس کے تزکیے اور دل کی اصلاح کے لیے ہے کہ زندگی کے گناہ ختم ہو کر زندگی نیک صالح لوگوں والی بن جائے، پرہیزگاری والی زندگی بن جائے، اللہ کی رضا والی زندگی بن جائے، دل میں اللہ کی یاد پیوست ہو جائے، غفلتیں ختم ہو جائیں، اللہ کا دھیان، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ بیعت اس کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ 150-200 آدمیوں کے مسائل سن کر انسان کے دماغ کی کیا سچویشن ہو جاتی ہے۔ 3-4 اب رات میں سارے مجمع سے ملا ہوں تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جو آدمی ہر آدمی سے ملے، ہر آدمی کو ڈیل کرے، ہر آدمی کی سنے، تو اس کے دماغ کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھ پر وہ توجہ ہو جو کہ پہلے آدمی پر ہوئی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو کوئی لوہے کا آدمی ہو تو پھر شاید ہو، گوشت کے انسان کے لیے مشکل ہے یہ۔ جب آپ ہتھوڑا اٹھا کے نیچے زمین پہ مارتے ہیں اور 20 ہتھوڑے زمین پہ ماریں گے تو 20واں ہتھوڑا بھی پہلے ہتھوڑے کی قوت سے پڑے گا؟ بولیے کیسے ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو مجمع سے واسطہ پڑتا ہے نا، وہی سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ لوگوں سے ملنے میں بھی طاقت خرچ ہوتی ہے، اور ہر آدمی کو ایک ہی تأثر سے چہرے کا وہی تأثر رہے ہر آدمی کے ساتھ، مشکل کام ہوتا ہے۔ اب ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ ان سب کے دل منور ہو جائیں، ان سب کے دلوں میں اللہ کا نور داخل ہو جائے، سب سے گناہ چھوٹ جائیں۔ ساری توجہ اس طرف لگی ہوئی ہے۔ اب 50 آدمی 50 ٹینشنیں لے کر آئے، انسان بڑا متاثر ہوتا ہے۔ مجھے تو کئی دفعہ ڈاکٹروں نے کہا موبائل چھوڑ دیں، ملنا چھوڑ دیں لوگوں سے، ایک عرصے تک آپ سفر چھوڑ دیں، ایک عرصے تک آپ بیان چھوڑ دیں، کئی دفعہ کہا۔ یہ بات تو ضمناً آ گئی۔ بیعت اس کے لیے نہیں، ان مسائل، ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بالکل واضح ہے۔ استغفار کر کے پچھلے گناہوں کو بخشوانا ہے، اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کرنی ہے، اور عافیت کی دعاؤں پہ پوری طاقت خرچ کرنی ہے۔ عافیت، 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 عافیت،
آفیت آفیت آفیت۔ اللہ کو بہت پسند ہے یہ، بندے کی زبان سے کوئی دعا اللہ کو اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی عافیت کی دعا اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ عافیت کی دعا میں عاجزی ہے۔ یا اللہ آسانی مجھ میں نہیں ہے ہمت۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، ان کے مرید بھی قطب تھے، وہ خود پتہ نہیں کیا تھے، لیکن ان کا مزاج یہ تھا کہ تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف آتی، ہلکا سا بخار آ گیا، ہائے ہائے چیخنا شروع کر دیتے، ہلکا سا سر میں درد ہوا چیخنا شروع کر دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ، کچھ ذرا صبر سے کام لیا کریں، ہلکی سی تکلیف سے آپ اتنا واویلا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے بھائی تکلیف آتی ہے بندے کو جھکانے کے لیے، میں تھوڑی تکلیف پہ ہی جھک جاتا ہوں، ایسے نہ تھوڑی پہ نہ جھکوں تو بڑی بھیج دے، جھکانے کے لیے آتی ہے میں شروع میں ہی جھک جاتا ہوں، جو تھوڑی تکلیف پہ نہیں جھکتا ظاہری بات ہے پھر بڑی تکلیف آئے گی۔ تو عافیت میں عبدیت کا مظاہرہ ہے، عاجزی کا، یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ یوں نہ کہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا دلیر ہوں، جو کرنا ہے کر، میں برداشت کروں گا۔ ایک صحابی کو ہمارے نبی نے دیکھا بخار سے تپ رہے تھے، آپ نے فرمایا تم نے کہیں دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی سزا تو نہیں مانگ لی اللہ سے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے یوں کہا یا اللہ میرے گناہوں کی جتنی سزا ہے مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ آپ نے فرمایا بندے خدا اللہ سے عافیت کی دعا کرو، کتنی قیمتی چیز ہے عافیت۔ چونکہ یہ عمرے سے پہلے یہ سارا مضمون کھلا اور پھر اس پہ محنت ہوئی، تو اس عمرے میں نے سب سے زیادہ یہی دعائیں مانگی، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا مانگتا تھا میں۔ پہلی نظر پہ بھی یہی، ملتزم پہ بھی یہی، حجر اسود پر بھی یہی، رکن یمانی میں تو مسنون ہے، سرکار کے روزے پہ بھی، ریاض الجنت میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، عافیت عافیت عافیت۔ اللہ تعالی ہم سب کو مشکلات سے بچائے رکھے۔ مشکلات ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم کمزور ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے یا اللہ ہم تو تیری مہربانیوں کے عادی ہیں، ہمیں مشکلات میں نہ ڈالنا۔ یا اللہ ہم تو تیرے کرم کے عادی ہیں، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ اور ایک رائے کے ہمارے بزرگ تھے ہنگو کے، وہ کہا کرتے تھے یا اللہ یہاں بھی مزے کرا وہاں بھی مزے کرا، مشکلات نہیں، ہم صحابہ تھوڑی ہیں، ہم نہ بلال ہیں نہ خباب ہیں، نہ سہیب ہیں نہ خبیب ہیں، ہم تو کھیر والے مجنوں ہیں۔